اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فیاض نیف سندو آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سورہ زمر آیت 1 میں اللہ پاک نے فرمایا تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اس کتاب کا نزول اللہ زبردست اور دانا کی طرف سے ہے۔ اس سورہ کی مختصر تمہید ہے، جس میں بس یہ بتانے پر اکتفا کیا گیا ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کلام نہیں ہے، جیسا کہ منکرین کہتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ یہ اس ترجمہ اور تشریح جو ہے، اس کے لیے سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف کردہ تفہیم القرآن، جو کہ انہوں نے قرآن پاک کی تفسیر لکھی ہے، اس میں سے مدد لی جائے گی۔ جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ سورہ کی مختصر تمہید ہے، جس میں بس یہ بتانے پر اکتفا کیا گیا ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کلام نہیں ہے، جیسے کہ منکرین کہتے ہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو اس نے خود نازل فرمایا ہے۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی دو صفات کا ذکر کر کے سامعین کو دو حقیقتوں سے متنبع کیا گیا ہے، تاکہ وہ اس کلام کو کوئی معمولی چیز نہ سمجھیں، بلکہ اس کی اہمیت محسوس کریں۔ ایک یہ کہ جس خدا نے اسے نازل کیا ہے وہ عزیز ہے، یعنی اتنا ایسا زبردست ہے کہ اس کے ارادوں اور فیصلوں کو نافذ ہونے سے کوئی طاقت نہیں روک سکتی، اور کسی کی یہ مجال نہیں کہ اس کے مقابلہ میں ذرا برابر بھی مزاحمت کرے یا مزاحمت کر سکے۔ دوسرے یہ کہ وہ حکیم ہے، یعنی جو ہدایت اس کتاب میں دے رہا ہے وہ سراسر دانائی پر مبنی ہے، اور صرف ایک جاہل اور نادان آدمی ہی اس سے منہ موڑ سکتا ہے۔ اسی طرح کا ایک مضمون آیت جو ہے سورہ السجدہ کی آیت نمبر 1 ہے، جس میں اللہ پاک نے فرمایا الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ الف لام میم، یہ کتاب کی تنزیل یعنی اس کا نزول بلا شبہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ قرآن مجید کی متعدد صورتیں جو ہیں، اس طرح کی کسی نہ کسی تعارفی فقرے سے شروع ہوتی ہیں، جس سے مقصود آغاز کلام ہی میں یہ بتانا ہوتا ہے کہ یہ کلام کہاں سے آ رہا ہے۔ قرآن مجید کی کسی صورت کا آغاز جب اس غیر معمولی اعلان سے ہوتا ہے کہ یہ پیغام فرما روائے کائنات کی طرف سے آ رہا ہے، تو یہ محض اس کلام کا بیان کرنا ہی نہیں ہوتا، بلکہ اس کے ساتھ اس میں ایک بہت بڑا دعویٰ، ایک عظیم چیلنج اور ایک سخت انداز بھی شامل ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ چھوٹتے ہی اتنی بڑی خبر دیتا ہے کہ یہ انسانی کلام نہیں ہے، خداوند عالم جو ہے یہ اس کا کلام ہے۔ یہ اعلان فوراً ہی یہ بھاری سوال آدمی کے سامنے لا کھڑا کرتا ہے کہ اس دعوے کو تسلیم کروں یا نہ کروں۔ تسلیم کرتا ہوں تو ہمیشہ کے لیے اس کے آگے سر اطاعت جھکا دینا ہوگا، پھر میرے لیے اس کے مقابلہ میں کوئی آزادی باقی نہیں رہ سکتی۔ تسلیم نہیں کرتا تو لا محالہ یہ خطرہ عظیم مول لیتا ہوں کہ اگر واقعی یہ خداوند عالم کا کلام ہے تو اسے رد کرنے کا نتیجہ مجھے ہمیشہ کی بدبختی کی صورت میں دیکھنا پڑے گا۔ اس بنا پر تمہیدی فکرہ اپنی اس غیر معمولی نوعیت کی بنا پر آدمی کو خود مجبور کر دیتا ہے کہ چکنا ہو کر انتہائی سنجیدگی کے ساتھ اس کلام کو سنے اور یہ فیصلہ کرے کہ اس کو کلام الہی ہونے کی حیثیت سے تسلیم کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ یہاں صرف اتنی بات کہنے پر اکتفا نہیں کیا گیا ہے کہ یہ کتاب رب العالمین کی طرف سے نازل ہوئی ہے، بلکہ مزید برآں پورے زور کے ساتھ یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ لا ریب فیہ، یعنی کہ اس میں کوئی شک نہیں، بے شک یہ خدا کی کتاب ہے، اس کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے میں قطعاً کسی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اس تاکیدی فکرے کو اگر قرآن پاک کے نزول کے وقت کے پس منظر، اس وقت کے حالات و واقعات اور اس کے قرآن پاک کے سیاق و سباق میں دیکھا جائے تو محسوس ہوتا ہے کہ اس کے اندر دعوے کے ساتھ ایک انتہائی مضبوط دلیل بھی پوشیدہ ہے، مضمر ہے، اور یہ دلیل اہل مکہ کے لیے یعنی کہ مکہ کے باشندوں سے پوشیدہ نہ تھی، جن کے سامنے یہ دعویٰ کیا جا رہا تھا۔ اس کتاب کے پیش کرنے والے کی پوری زندگی ان کے سامنے تھی، کتاب پیش کرنے سے پہلے اور اس کے بعد کی بھی۔ وہ جانتے تھے کہ جو شخص اس دعوے کے ساتھ یہ کتاب پیش کر رہا ہے وہ ہماری قوم کا سب سے زیادہ راست باز، سنجیدہ اور پاک سیرت انسان ہے۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ دعوی نبوت سے ایک دن پہلے تک بھی کسی نے
اس سے وہ باتیں کبھی نہ سنی تھیں جو دعویٰ نبوت کے بعد یک اس نے بیان کرنی شروع کر دی تھیں۔ وہ اس کتاب کی زبان اور طرز بیان میں اور خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اور طرز بیان میں نمایاں فرق پاتے تھے۔ وہ اس بات کو جانتے تھے کہ ایک ہی شخص کے دو رخ اتنے واضح فرق کے ساتھ نہیں ہو سکتے۔ وہ اس کتاب کے انتہائی معجزانہ ادب کو بھی دیکھ رہے تھے اور اہل زبان کی حیثیت سے خود جانتے تھے کہ ان کے سارے ادیب اور شاعر اس کی مثال پیش کرنے سے عاجز ہیں، اس جیسا کلام پیش کرنے سے عاجز ہیں۔ وہ اس سے بھی ناواقف نہ تھے کہ ان کی قوم کے شاعروں، کہانوں اور خطیبوں کے کلام میں اور اس کلام میں کتنا عظیم فرق ہے، اور جو پاکیزہ مضامین اس کلام میں بیان کیے جا رہے ہیں وہ کتنے بلند پایا ہیں۔ انہیں یہ کتاب میں اور اس کے پیش کرنے والے کی دعوت میں کہیں دور دور بھی اس خود غرضی کا ادنا سا شائبہ بھی نظر نہیں آتا تھا جو کہ کسی جھوٹے مدعی جو کہ کوئی جھوٹا مدعی جو کلام پیش کرتا ہے جھوٹا، جو کہ اس کے کلام اس کے کام میں جو نظر آتا ہے۔ وہ یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ اس دعوت کی طرف ان کی قوم کے لوگ کیسے کھینچے ہوئے چلے آ رہے ہیں، اس سے وابستہ اور ان کی زندگی میں کتنا بڑا انقلاب واقع ہو رہا ہے۔ یہ ساری باتیں مل جل کر خود ایک دلیل دعویٰ بنی ہوئی تھیں۔ اس لیے اس پس منظر میں یہ کہنا بالکل کافی تھا کہ اس کتاب کا رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہونا ہر شک و شبہ سے بالاتر ہے۔ اس پر کسی دلیل کے اضافے کی کوئی حاجت یا ضرورت نہیں تھی، بس اتنا کہہ دینا ہی کافی تھا کہ یہ کتاب اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کرتا ہے۔ صدق اللہ علیہ وسلم۔